آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر وہ دو عظیم کنیزان جناب فضا سلام اللہ علیہا کہ جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برپا ہو رہی ہے، ان کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ گزارش ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین
من لیلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صلوات بھیج دیں بابا بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات پر یا اہل بیت کی خوشیاں لکھیں یا اہل بیت کے غم لکھے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بے راہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ گمراہی اور بے راہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، یا بے پناہ خوشیاں مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے، یا غیر معمولی غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، مگر جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے سہارا دے دیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام لیا۔
اس طرح ہم صراط اعتدال پہ محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں، نہ کل گمراہ ہوں گے، اس لیے بھی کہ گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لاوارث ہوں، اور جس قوم کا وارث و مالک پردہ غیب میں موجود ہو۔ صلوات پڑھیں ملک کے باواز بلند صلی اللہ۔ الحمدللہ مرثیہ خوانی ہوئی، مداحان اہل بیت نے اپنے منفرد اشعار بارگاہ اہل بیت میں نظر کیے۔ میں بھی مجلسوں میں اشعار نہیں پڑھتا، اور اگر کہیں درمیان میں ایک دو شعر پڑھتا بھی ہوں تو کوشش کرتا ہوں ان کے اشعار پڑھے جائیں کہ جو اب خود آ کے نہیں پڑھ سکتے، تاکہ وہ بھی شریک ثواب ہوں۔ چنانچہ ایک شاعر گزرے ہیں مداح اہل بیت، جناب ریاض جرولی مرحوم، بہت یادگار نوحے لکھے ہیں انہوں نے، قصیدے اور قطعات لکھے ہیں۔ انہی کا ایک مطلع اور ایک شعر فرماتے ہیں کہ درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام۔ اب ماشاءاللہ دال منڈی کا مجمع ہے، درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا ایمان۔ صلوات پڑھ لیں مل جل کے باواز بلند، صلی اللہ محمد تو یہ ایک ہمارے برادر مومن نے ایک دعا لا کے دی، دعائے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی ولوالدی، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی، ہمارے والدین کی، وارحمہما کما ربیانی صغیرا، ویسے ہی ان پر اپنا کرم فرما، رحم کر اپنی نعمتیں نازل فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ ایسے لاچار پر محبت اور شفقت فرمائی۔ اجزہما بالاحسان احسانا، اور ان کی نیکیوں کی جزا تو اپنے خزانہ قدرت سے عطا فرما، وبالسیئات غفرانا، اور ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ مختصر سی دعا ہے، دعائے امام زین العابدین علیہ السلام کہ جس میں والدین کے حق میں دعا کی گئی ہے۔ تو بس مجھے خیال گزرا کہ میں آج کی مجلس دعا کے عنوان سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کروں، بعنوان دعا۔ ہو سکتا ہے مومنین یہ کہیں بلال بھائی آپ نے کون سا عنوان چنا، دعا؟ ارے یہ تو بہت خشک موضوع ہے، ہم مصلی پر بیٹھتے ہیں دعا مانگنے تو دوسرے تیسرے منٹ نیند آنے لگتی ہے، یہاں گھنٹے بھر آپ کو دعا کے عنوان سے کون سنے گا؟ تو یاد رہے عنوان کوئی سا بھی ہو، اگر فضائل اہل بیت کی تری نہ ہو تو گلے میں پھنستا ضرور ہے، گلے میں پھنستا ضرور ہے۔ تو بعنوان دعا آپ سے چند لمحے گفتگو ہوگی، اگر توجہات مرکوز رہیں
تو انشاءاللہ ضرور مجھے لائق دعا قرار دیں گے۔ خداوند عالم اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، پلکے نہ جھپکے، اے میرے بندو، اے میری مخلوق، اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو۔ لہجہ دیکھ رہے ہیں، اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے طلب کرو۔ آؤ میری بارگاہ میں آؤ، میری سرکار میں آؤ، میری جناب میں آؤ، میرے حضور میں آؤ، آؤ دامان دل پھیلاؤ، آؤ کشکول طلب بڑھاؤ، آؤ زنبیل تمنا دراز کرو، آؤ تو صحیح میری بارگاہ میں آؤ، میری سرکار میں آؤ، میری جناب میں آؤ۔ آؤ مجھے بتاؤ کن الجھنوں میں ہو، مجھے بتاؤ کن مصیبتوں میں ہو، مجھے بتاؤ کن تکلیفوں میں ہو، مجھے بتاؤ کن پریشانیوں میں ہو، مجھے بتاؤ کس دلدل میں پھنسے ہو۔ جب میں تمہارا خالق ہوں تو پریشان کیوں ہو؟ آؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ تو صحیح، میں وعدہ کرتا ہوں استجب لکم، تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا، تمہاری فریادوں کو سنوں گا، تمہاری مناجاتوں پر کان دھروں گا۔ مگر آؤ تو صحیح، مجھ سے مانگو تو صحیح، مجھ سے فریاد تو کرو، آؤ میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ بندہ اس سے مانگے۔ بیاض دل پر لکھیے گا جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ بندہ اس سے مانگے، بندہ اس سے سوال کرے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے میرے بندے آ، مجھ سے مانگ، مجھ سے طلب کر، دامن پھیلا، دن ہے آجا، رات ہے آجا، کیونکہ میری بارگاہ دنیا کے وہ دفتر نہیں ہے جہاں ملنے کا وقت لکھا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اہل دل سے مخاطب ہوں، اگر آپ کی فطرت کے آنگن میں اتر کے لفظ نظر کروں تو ضرور دل بڑھائیے گا۔ کوئی لمحہ ہو، کوئی پل ہو، میری بارگاہ میں آ جا، میں سنوں گا، کیونکہ وقت کے محتاج وہ ہوتے ہیں جنہیں نیند آتی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، اور اس لیے بھی کہ میں علی جیسے بندے کا خدا ہوں۔ تو جس کا علی بندہ ہو کہ پوری زندگی میں صرف ایک رات سوئے، وہ بھی اپنے لیے نہیں، نبوت کے لیے، اس علی کے خدا کے لیے نیند کہاں، اونگ کہاں، دن ہو آجا، رات ہو آجا، کوئی پل ہو آجا۔ ادعونی استجب لکم، دعا کر میں قبول کروں گا۔ کمال یہ ہے، پل کے نہ جھپکے، کمال یہ ہے حضور والا، آیت کا آئینہ ایک، آئینے میں منظر دو۔ آیت کا آئینہ ایک، آئینے میں منظر دو۔ کون کون سے؟ ایک منظر ہے حکم کا، دوسرا منظر ہے وعدے کا۔ کمال یہ ہے کہ حکم بھی اسی کا اور وعدہ بھی اسی کا، حکم بھی بندوں کے لیے، وعدہ بھی بندوں سے۔ اے میرے بندو دعا کرو، ادعونی یہ حکم ہے، استجب لکم یہ وعدہ ہے۔ تو اب میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ بندہ اس کا حکم تو پورا کر دے، وہ اپنا وعدہ بھول جائے؟ اگر سارے لوگ بولیں تو میں عرض کروں، کیا ممکن ہے کہ بندے
اس کا حکم پورا کریں اور وہ اپنا وعدہ بھول جائے، معبود اپنا وعدہ تو نہیں بھولے گا۔ اللہ آواز دے گا خدا ہوں صحابی تھوڑی ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، غدیر میں وعدہ کروں بعد میں بھول جاؤں، نہیں، میں خدا ہوں۔ ارے میرا تو معیار یہ ہے، جس خدا کا بندہ حسین خنجر کے تلے وعدہ طفلی نہیں بھولتا، آخر وہ خدا وعدہ کیسے بھولے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ کبھی بھولے گا نہیں۔ تو ایک ہے حکم، ایک ہے وعدہ۔ حکم کیا ہے؟ دعا کرو۔ وعدہ کیا ہے؟ قبول کروں گا۔ تو اب اگر کسی دعا مانگنے والے کا چہرہ ویران ہو تو کیا کہا جائے؟ کیا العیاذن باللہ وہ اپنا وعدہ بھول گیا؟ تمہید کے زینے طے کر رہا ہوں، نتیجے پہ پہنچ کے چہرے گلاب ہو جائیں گے۔ ان کا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنا وعدہ بھول جائے۔ اچھا، ہم اور آپ دال منڈی سے نکلے، کہیں جا رہے تھے، کوئی کام تھی، کوئی مشکل تھی، چلتے، اب یہ تو گرمیوں کا موسم ہے، 7 بجے سویرے سورج اپنی توانائی دکھانے لگتا ہے۔ گزر رہے تھے، ایک مسجد نظر آئی، دروازہ کھلا تھا، قریب پہنچے تو مناجات کی آوازیں آئیں، دل مائل ہوا، ایسے بھی بندگان خدا ہیں جو دن چڑھے بھی مصلی نہیں چھوڑتے۔ کھڑے ہو گئے کہ بھائی ان کی نماز تمام ہو، ان کی دعائیں تمام ہوں تو ان کے ہاتھ چوم لیں، ان سے دعا کی گزارش کریں۔ کھڑے ہو گئے وہیں پر، لیجئے، خدا خدا کر کے مناجات ٹوٹی۔ ہم آپ اندر گئے، سلام کیا، ان کے ہاتھوں کو چوما، ہاتھوں کو چوم کے ہم نے کہا کیا اللہ والے ہیں، کیا خدا والے ہیں، کیا مناجات کرتے ہیں، کیا فریاد کرتے ہیں، آپ نے ہمارا دل جیت لیا، بس ایک گزارش ہے۔ ان کا وہ کیا؟ ہم سب نے مل کے کہا ذرا ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ذرا ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اتنا کہنا تھا، وہ بگڑ گئے۔ تو ایسی کون سی بات ہم نے یا آپ نے کہہ دی تھی کہ وہ بگڑ جائیں؟ بگڑ گئے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی صرف دعا کی گزارش کی ہے، آپ بگڑے کیوں جاتے ہیں؟ اجی انہوں نے کہا ہماری تو قبول ہو نہیں رہی ہے، آپ کو اپنی پڑی ہے۔ ذرا مل کے بولیے، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، دین کیا ہے؟ ہماری تو قبول ہو نہیں رہی ہے، آپ کو اپنی پڑی ہے، پرسوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اس حد تک رشتے ناتے توڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیا، خاندان والوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، یہیں مسجد میں سوتے ہیں، یہیں جاگتے ہیں، جب آنکھ کھلتی ہے دعا مانگنے لگتے ہیں، مگر وہ سن ہی نہیں رہا ہے۔ تو پھر اب کیا کیجیے گا؟ کہ ہم نے سوچ لیا ہے۔ کیا سوچا؟ کہ سوچا یہ ہے اب یہاں نہیں مانگیں گے، پھر کہاں مانگیے گا؟ کہ مکے جائیں گے۔ تو مکے میں کیا ہے؟ کہ کعبہ۔ تو کعبے میں کیا ہے ایسا؟ گھروں کا اللہ کا گھر ہے کعبہ۔ تو کعبہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد جہاں بیٹھے ہیں یہ کس کا گھر ہے؟ ذرا غور فرمائیے گا بھائی، یہ مسجد بھی تو اللہ ہی کا گھر ہے، تو جب یہاں نہیں سن رہا ہے تو وہاں کی کیا گارنٹی ہے؟ ان کا نہیں، وہاں ضرور سنے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہے تو مسجد بھی اللہ کا گھر اور ہے کعبہ بھی اللہ کا گھر، لیکن دونوں گھروں میں ایک فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ اس گھر کو امتی نے بنایا ہے، اس گھر کو نبی نے بنایا ہے۔ سارے مجمع سے دعائیں چاہتا ہوں، اس گھر کو امتی نے بنایا، اس گھر کو نبی نے بنایا۔ اس کا مطلب اتنی بات تو تم بھی جانتے ہو، جسے امت بنائے وہ اور ہوتا ہے جسے نبی بنا۔ ہائے 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 ہائے، میری شہزادی جزادیں آپ لوگوں کو
بھئی یہی تو لطف ہے آپ لوگوں کے درمیان پڑھنے کا، جن نزاکتوں کو محسوس کر کے آپ ذاکر کا مداح کا دل بڑھاتے ہیں۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ اسے امت نے بنایا اور اسے نبی نے بنایا۔ تو کعبے میں جا کے دعا مانگیں گے، توجہ فرمائیے گا۔ تو دعا ایک مکمل کائنات ہے، دعا ایک فلسفہ ہے، دعا غیبت کبریٰ کے زمانے میں سلاح مومن ہے۔ دعا ہماری ساتھی ہے، دعا ہماری ہم سفر ہے، دعا ہمارا سہارا ہے غیبت کبریٰ میں۔ یہ دعا وہ عظیم شے ہے جو بندے کو قربت الہ کا احساس دلاتی ہے۔ مولا حسین کا واسطہ ہے۔ اب چونکہ ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں اس مرحلے تک آنا چاہ رہا ہوں۔ شہزادی مجھے توفیق دیں کہ میں وہ محفظ ضمیر آپ تک منتقل کر سکوں۔ تو دعا کہتے کسے ہیں؟ دعا کیا ہے؟ دعا اس سے مانگنی ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ دعا مانگو۔ تو جب اس نے حکم دیا ہے تو بندے کو دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن اب پریشانی کیا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے یہ تو سمجھیں کہ دعا کہتے کسے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ لفظ دعا، اسے کہتے کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ دعا علماء سے پوچھا، افاضل سے پوچھا، اہل لغات سے پوچھا، اللہ کہتا ہے میرے بندے دعا کر، یہ تو بتائیں دعا ہے کیا، دعا کہتے کسے ہیں؟ علماء نے فرمایا دعا کہتے ہیں، غور سے سنیے گا آقا کے چاہنے والوں، دعا کہتے ہیں بات چیت کرنے کو۔ دعا کہتے ہیں بات چیت کرنے کو، گفتگو کرنے کو۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے آ مجھ سے باتیں کر، میرے بندے آ مجھ سے گفتگو کر، کیونکہ دعا کہتے ہیں بات چیت کرنے کو۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن عالی میں آئے کہ اس کی شرعی دلیل کیا ہے کہ دعا بات چیت کرنے کو کہتے ہیں۔ ابھی آپ مغربین ادا کر کے آئے ہیں، میری طرف دیکھیے گا، مغربین ادا کر کے آئے ہیں، آپ نے پہلی رکعت ادا کی ہوگی، قل هو اللہ انا انزلنا کی تلاوت کے بعد آپ رکوع میں گئے ہوں گے، رکوع کے بعد 2 سجدے کیے ہوں گے، پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے ہوں گے، پھر الحمد پڑھا ہوگا، اس کے بعد قل هو اللہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے والے تھے، اتنے میں شریعت نے کہا ابھی نہیں، کھڑے رہو، ایسے یوں ہی کھڑے رہو۔ ارے پڑھ چکے قل هو اللہ، کہاں ٹھیک ہے پڑھ چکے مگر کھڑے رہو، تو کیا کریں؟ کہ ہاتھ پھیلاؤ، پلکیں نہ جھپکے، ہاتھ پھیلاؤ۔ ہم نے ہاتھ پھیلا دیے ہاتھ، شریعت نے کہا تھوڑا اور اوپر لاؤ، یہاں کا نہیں، اور یہاں نہیں، یہاں نہیں، یہاں کہاں ٹھیک ہے؟ تو پروردگارہ ہاتھ تو میرے ہی ہیں، چاہے یہاں پھیلے چاہے یہاں پھیلے، یہ کیا ہاتھ بلندی بنا کے پھیلاؤ، آواز قدرت آئے گی، ہاتھوں کو اتنا بلند کرو تاکہ یہ پتہ چل جائے یہ ہاتھ دنیا والوں کے آگے نہیں پھیل رہے، میری بلندی بنا کے پھیلاؤ کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ ہاتھ دنیا کے آگے نہیں پھیل رہے ہیں، یہ ہاتھ میرے آگے پھیل رہے ہیں۔ اب آپ نے ہاتھ پھیلائے، پڑھنا کیا شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دہرائیں ذرا کلمات، ثواب ہے، ثواب عظیم ہے۔ ربنا
اغفر لی ولے والے دیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق و مالک، اے میرے رازق، میری مغفرت فرما، مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے مومن بھائیوں کو بخش دے، ہاں میرے مومن بھائیوں کو بخش دے۔ اللہ چاہتا ہے یہاں اقرار کر رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو، باہر نکل کے برائی نہ کرنا، ایک دوسرے سے بیر نہ رکھنا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین، ربنا اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، ولی والدیا میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین مومنین کی مغفرت فرما۔ معبود میری مغفرت، معبود میرے ماں باپ کی مغفرت، معبود میرے مومن بھائیوں کی مغفرت۔ تو یہ آپ اس سے باتیں ہی تو کر رہے ہیں۔ یہ جو میں نے اتنا پسینہ بہایا اسی بات کی وضاحت کے لیے، یہ آپ اس سے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں باتیں ہی تو کر رہے ہیں۔ معبود میری مغفرت، میرے ماں باپ کی مغفرت، میرے مومن بھائیوں کی مغفرت، تو آپ اس سے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے۔ اسے کہا کیا جاتا ہے؟ دعائے قنوت۔ تو لفظ دعا آیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کہتے ہیں بات چیت کو۔ اللہ اکبر، دعا کہتے ہیں بات چیت کرنے کو، اللہ سے گفتگو کرنے کو۔ اس کا مطلب مصلی وہ جگہ ہے جہاں بندہ خدا سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ اب اگر میرے بزرگ اور نوجوان دعائیں دینے کا وعدہ کریں تو فقرہ عرض کروں، بندہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ جہاں بندہ اللہ سے گفتگو کرنے لگے اسی کو تو معراج کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھے کیوں کہا گیا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے؟ کیوں؟ بندہ اتنا قریب ہوتا ہے، اس سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو یہ بات طے ہو گئی، دعا کہتے ہیں بات چیت کرنے کو، اللہ کہتا ہے دعا مانگو، دعا کہتے ہیں بات چیت کو، یعنی اللہ چاہتا ہے بندہ مجھ سے باتیں کرے، بندہ مجھ سے گفتگو کرے، بندہ مجھ سے اپنے حالات بیان کرے۔ تو دعا کا حکم، دعا کہتے ہیں بات، توجہ، دعا کہتے ہیں بات چیت کرنے کو۔ اب گفتگو ایک مکمل شعبہ تہذیب ہے، اس بات کو خاندانی لوگ سمجھتے ہیں جن کا شجرہ نسب فرش اعضاء سے منسوب ہے۔ صحرائی نسب کے لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ ہائے ہائے اللہ اکبر، اٹھائی گیروں سے کیا سوال کیا جائے؟ یہ تو تہذیبی پس منظر رکھنے والے جانتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے گھرانوں میں بنی ہاشم سے تہذیب آئی ہے۔ ذرا بولیے تو صحیح، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ لہٰذا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں گفتگو ایک مکمل شعبہ تہذیب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پالنے ہی سے ہمارے یہاں بچوں کو بولنا سکھایا جاتا ہے، آداب گفتگو، طریقہ سخن، انداز کلام۔ بیٹے ایسے نہیں ایسے بولو، ایسے نہیں ایسے بولو، ایسے نہیں ایسے گفتگو کرو۔ دیکھو برابر والوں سے ایسے بولنا، بچوں سے ایسے بات کرنا، اپنے چھوٹوں سے، بڑوں سے ایسے بات کرنا۔ میرے لال دیکھو، کبھی بھی اپنے بڑوں سے تم سے بات نہ کرنا، تم سے بات نہ کرنا، ہمیشہ آپ سے بات کرنا۔ ارے اتنا سا بچہ کیوں ستا رہے ہیں اس کو؟ ایسے نہیں ایسے بولو، ایسے نہیں ایسے کلام کرو، ایسے نہیں ایسے سخن کرو۔ معصوم بچہ ہے، توتلی زبان ہے، آپ کی جگہ تم بھی کہے گا تو کانوں کو میٹھا ہی لگے گا، کڑوا نہیں لگے گا۔ کہنا دیجئے اسے، اتنے سے بچے کو کیوں ایذا دیے جا رہے ہیں؟ ایسے نہیں ایسے بولو، آپ کی جگہ تم نہ کہنا، بولنے دیجئے بچے کو۔ ہم کا صاحب کیسے بولنے دیں؟ بات عجیب ہے۔ کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے بولے گا بچہ پکڑا جائے گا باپ۔ واہ واہ سبحان اللہ، بولے گا بچہ
پکڑا جائے گا باپ کیوں کہ لوگ یہی کہیں گے کس باپ کا بچہ ہے، اسے بولنا نہیں سکھایا، اسے گفتگو کرنا نہیں سکھایا، اسے انداز سخن نہیں سکھایا۔ معلوم یہ ہوا کہ بیٹا وہی زبان بولتا ہے جو باپ کی زبان ہوتی ہے، بیٹا وہی زبان بولتا ہے جو باپ کی زبان ہوتی ہے۔ باپ کی زبان اردو ہے، بیٹا اردو بولے گا۔ باپ کی زبان انگریزی ہے، بیٹا انگریزی بولے گا۔ باپ کی زبان فارسی ہے، بیٹا فارسی بولے گا۔ باپ کی زبان عربی ہے، بیٹا عربی بولے گا۔ باپ کی زبان مہذب ہے، بیٹا مہذب زبان بولے گا۔ پتہ چلا باپ کی زبان کا پتہ لگانا ہو، بیٹے کی زبان سن لیجئے، پتہ چل جائے گا باپ کی زبان کیا ہے۔ تو جب بیٹا باپ کی زبان بولتا ہے تو پھر اس ابو طالب کی زبان کیا ہوگی جس کا بیٹا پیدا ہوتے ہی توریت بھی پڑھے، زبور بھی پڑھے، انجیل بھی پڑھے، قرآن۔ جس کا بیٹا کعبے میں آتے ہی توریت بھی پڑھے، زبور بھی پڑھے، انجیل بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے۔ اب زبان کا شہر ہے، یہاں کا ایک ادب ہے، بنارس والے بھی زبان کی بڑی مہین چٹکیاں لیتے ہیں، تو ایک لفظ میں بھی صرف کر رہا ہوں۔ منظر دیکھیے، یہ نبوت نے امامت کو گود میں لیا، نصف نور نے نصف نور کو اٹھایا۔ فقرہ کہوں، مدعی نے گواہ کو لیا، مدعی نے گواہ کو لیا، نبی نے علی کو لیا، چہرے سے چہرہ ملا۔ آج سورج اور چاند آمنے سامنے ہیں، مگر نہ سورج کی روشنی کم پڑتی ہے نہ چاند کی روشنی کم پڑتی ہے۔ دیکھا، مسکرائے، مسکرا کے کہا برادر جب سے آیا ہوں ڈھنگ کی آواز کانوں میں نہ پڑی، ذرا کچھ سناؤ تو صحیح۔ ادھر سے جواب بھی عجب تیور میں آیا، تو آپ ہی بتائیے کیا سناؤں؟ ہائے ہائے ہائے، آپ ہی بتائیے کیا سناؤں؟ میں کہوں گا مولا جو جی میں آئے سنا دیجئے، پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کہیں پوچھنے تو کیا سناؤں؟ توریت، زبور، مولا حسین کا واسطہ ہے، ضرور میرا دل بڑھائیے گا۔ یہی تو معجزہ فضائل آل محمد ہے، ہزار بار پڑھیے، کوئی نہ کوئی نیا گوشہ روشن ضرور ہوتا ہے۔ میرے مولا کچھ سنا دیجئے، یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ توریت پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں؟ ارے جو جی میں آئے سنا دیجئے۔ علی آواز دیں گے تجھے کیا خبر، میں آنے والے زمانے کے منافق کو دیکھ رہا ہوں، اگر بنا پوچھے سنا دیا تو منافق سر کھجا کے کہے گا جتنا یاد تھا اتنا سنا دیا۔ جتنا یاد تھا اتنا سنا دیا۔ میں پوچھ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ دنیا جان لے نہ سنانے والے کا علم محدود ہے نہ سننے والے۔ صلوات بھیجیں بابا زیبل۔ نہ سننے والے کا علم محدود نہ سنانے والے کا علم محدود۔ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ قرآن آنے کے بعد پڑھ پڑھ کے اترا رہے ہو۔ علی نے نزول سے پہلے سنایا، کیا سناؤں؟ جس کا امام ایسا ہو کہ نزول سے پہلے قرآن پڑھے، اس کے غلاموں کے گھروں میں قرآن طاقوں میں رکھا رہے۔
یہ دردناک پہلو ہے نوجوانوں. تو آج کی مجلس کی ایک ادنا سی گزارش ہے کہ چاہے ایک ہی صفحہ پڑھا کریں مگر قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیں کہ تلاوت قرآن مجید دنیا اور آخرت کے امور کو حل کرتی ہے. اچھا تو کیا سناؤں تورات زبور انجیل قرآن. نبی نے جو کہا وہ علی سناتے رہے سناتے رہے سناتے رہے. اب دعا تو دعا کاہے کو کہتے ہیں؟ بات چیت کرنے کو. ٹھیک ہے، اب اللہ نے بندے سے کہا ہے کہ دعا کر، تو دعا کے کچھ طریقے ہیں. اب یہ کیا ہے، یہ کم سے کم 5-6 مجلسیں پے در پے ہوں تو یہ موضوع کسی حد تک حضور اجرا ہوگا. ایک مجلس میں کیا عرض کروں، لیکن بس بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو دعا، اللہ بندے سے کہہ رہا ہے میرے بندے دعا کر. دعا کے آداب ہیں، دعا کے طریقے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ ایک دعا جو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس دعا کے قبول ہونے میں دیر ہو. غور کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ہمارا ذہن کیا ہے، ہم کس یقین سے مانگ رہے ہیں یہ تو ہم جانتے ہیں. لیکن وہی دعا اگر آپ میرے حق میں کریں تو اللہ ایک بندہ مومن کا بھرم رکھنے کے لیے وہ دعا جلدی قبول کرے گا. بندہ چونکہ اب اس فقرے پہ داد چاہتا ہوں. بندہ چونکہ بنیادی طور پر انا پرست واقع ہوا ہے، میں، اسی لیے حکم یہ ہے کہ خود تو دعا کرو کہ دعا عبادت ہے، لیکن جب کسی بندہ مومن سے ملاقات ہو تو اس سے گزارش کرو میرے حق میں دعا کیجیے گا. تو یہ دوسرے سے گزارش کے لیے حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے تاکہ یہ انا ختم ہو، تاکہ یہ انا ختم ہو، یہ میں، یہ ٹوٹے. کیسے؟ اگر ہم نے آپ سے دعا کے لیے گزارش کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خود سے اچھا جانا، اور اسلام بھی اسی کو اچھا سمجھتا ہے جو دوسروں کو خود سے بہتر جانے. مذہب اسے بہتر نہیں جانتا جو خود کو سب سے بہتر سمجھے. تو حکم اماں کے لیے مجلس ہے، اس لیے گھما پھرا کے یہاں تک لایا ہوں. تو دعا، تو اب حکم یہ ہے کہ جب بندہ مومن ملے تو اس سے گزارش کریں میرے حق میں دعا کیجیے گا، میرے حق میں دعا کیجیے گا. دعاؤں کا مسئلہ یہ ہے کہ کیفیت دعا بدلتی رہتی ہے. جیسے پڑوسی کے حق میں دعا کرے، یہ بھی دعا. مومن کے حق میں دعا کرے، یہ بھی دعا. لیکن بھائی کے حق میں دعا کرے، یہ بھی دعا. بہن بھائی کے حق میں دعا کرے، یہ بھی دعا. چچا بھتیجے کے حق میں دعا کرے، یہ بھی دعا. پھوپھی بھتیجے کے حق میں دعا کرے، یہ بھی دعا. ماموں بھانجے کے حق میں دعا کرے، یہ بھی دعا. اور باپ بیٹے کے حق میں دعا کرے، یہ بھی دعا. تو دعا وہ بھی ہے جو پڑوسی نے کی، دعا وہ بھی ہے جو مرد مومن نے کی، دعا وہ بھی ہے جو چچا نے کی، دعا وہ بھی ہے جو ماموں نے کی، دعا وہ بھی ہے جو بھائی نے، بہن نے، باپ نے کی. یہ ساری دعائیں دعا ہی ہیں، مگر جیسے جیسے رشتوں کی قربت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے دعاؤں کی تڑپ بڑھتی جاتی ہے. ذرا سا بولیے، کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دعاؤں کی کیفیت بڑھتی جاتی ہے، مگر یاد رکھیے گا کائنات دعا میں ساری دعائیں ایک طرف، ماں کی دعا، کائنات دعا میں ساری دعائیں ایک طرف،
ماں کی دعا، ماں کی دعا وہ دعا ہے جس دعا کا مقابلہ باپ کی دعا بھی نہیں کر سکتی، بھائی کی دعا بھی نہیں کر سکتی، بہن کی دعا بھی نہیں کر سکتی۔ ماں کی دعا کہ اس سے زیادہ کائنات میں بے لوث رشتہ ہی نہیں ہے۔ ماں دعا کرے اور قبول نہ ہو، اسی لیے حکم ہے، حدیث ہے، اس سے ڈرو جس کی ماں زندہ ہو۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ جس کی ماں زندہ ہے، اب ماشاءاللہ شعراء بیٹھے ہیں یہاں پر، جس کی ماں زندہ ہے اگر اس پر ظلم ڈھایا اور اس نے زیر آسماں بال کھول دیے تو تباہ ہو جاؤ گے، لہذا اس سے ڈرو جس کی ماں زندہ ہو۔ تو ساری دعائیں ایک طرف، ماں کی دعا، امید ہے کہ نوجوان ضرور اسے صفحے جاں پر لکھ کے لے جائیں گے۔ اگر ماں دنیا میں نہیں ہے قبر پر جایا کیجئے، اگر حیات ہے خدمت کیجئے، دعائیں لے لیجئے، سرمایہ ہے دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ ماں کی دعا ایک طرف۔ دلیل کیا ہے؟ 2 دلیلیں قائم کروں گا، مجلس تمام ہو جائے گی۔ ایک دلیل حیات نبوت سے دوں گا، دوسری دلیل حیات امامت سے دوں گا، گفتگو تمام ہو جائے گی کہ جو ماں کی دعا ہے اس دعا کا کوئی مقابلہ، جو آقا کے چاہنے والے باہر تشریف فرما ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں گے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آئیے پہلی دلیل حیات نبوت سے قائم کرتا ہوں۔ جناب موسیٰ کون ہے؟ نبی، رسول، اولو العزم، کلیم اللہ، اللہ ان سے کلام کرتا تھا، اتنا عظیم نبی۔ جناب موسیٰ گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے ایک دم سے جناب موسیٰ کو ایک خیال آیا، پروردگارہ یہ بتا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ نبی اگر کچھ سوچتا بھی ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کیونکہ نبی امت کی طرح خواہشیں نہیں رکھتا۔ نبی نے پوچھا یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ چونکہ تم نے پوچھا ہے، تم میرے نبی ہو اس لیے میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ پپو بھائی میں تمہیں بتائے دیتا ہوں موسیٰ، سنو فلاں شہر کے فلاں محلے کا فلاں قصائی جو ہے وہ ہوگا تمہارا پڑوسی۔ امت ہوتی تو منہ بناتی، واہ جنت میں بھی پیچھا نہ چھوٹا۔ آپ حضرات بہتر جانتے، یہاں کے بارے میں تو نہیں جانتے ہم، مگر یہ کہ ان کی اصل آبادی لکھنؤ بلوچ پورے میں ہے، تو ہمیں کوئی فری میں وہاں مکان دے تو ہم نہ رہیں گے۔ جناب موسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا پڑوسی کون ہوگا؟ فلاں صاحب۔ موسیٰ نے شکوہ نہ کیا، اللہ موسیٰ سمجھ گئے کوئی حکمت ہے، نبی تھے، اس بات کی جستجو میں نکل پڑے، دیکھیں اس میں کمال کون سا ہے، جوہر کون سا ہے، وہ کون سا شرف ہے، وہ کون سی بات ہے جس کے سبب اسے یہ عظمت مل رہی ہے۔ اس زمانے کا سفر آسان نہ تھا، موسیٰ پیدل چلے، پیروں میں چھالے تک پڑ گئے، مگر پہنچ گئے وہاں، اس محلے میں پہنچے، اس کی دکان کے قریب پہنچے، سویرے کا وقت تھا، دکان کھولی اس نے، یہ باہر کھڑے دیکھتے رہے، دن چڑھا، دوپہر ہوئی، سپہر ہوئی، شام ہوئی، موسیٰ دن بھر دیکھتے رہے اس کا کمال کیا ہے، اس میں جوہر کون سا ہے، مگر کوئی خاص بات نظر نہیں آئی موسیٰ کو۔ البتہ ایک چیز انہوں نے دیکھی، یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے کہیں دوڑ کے جاتا تھا اور پھر واپس آ جاتا تھا۔ جب اس نے شام کو دکان بند کی، گھر جانے لگا، جناب موسیٰ آگے بڑھے، سلام کیا، آواز دی بھائی کیا مہمان نہیں چاہیے؟ اس نے موسیٰ کی طرف دیکھا، اس نے کہا مسافر میرا گھر اس قابل نہیں ہے،
چل کے دیکھ لو، اگر ٹھہر سکتے ہو تو ہمارے لیے شرف کی بات ہوگی کہ ہمیں مہمان مل رہا ہے۔ آگے آگے وہ، پیچھے پیچھے موسیٰ، اسے کیا خبر کہ اس کے گھر کون مہمان ہو رہا ہے۔ لایا بوسیدہ حجرہ، اس میں بٹھایا، بٹھا کے دوڑا گیا، پانی لایا، روٹی لایا، کھجوریں لایا، کہے مسافر میرے پاس آج کی رات کل کائنات یہی ہے، لو اسے نوش کرو اور آرام سے سو جاؤ۔ موسیٰ نے کہا نہیں، جب تک تو نہ میرے ساتھ بیٹھے گا میں کھانا نہ کھاؤں گا۔ اب انشاءاللہ اب تک کا سکوت ٹوٹے گا اور آپ ضرور میرا دل بڑھائیں گے، کہ اس لیے کہ مہمان کے ساتھ میزبان کا بیٹھنا سبب فضیلت ہے، باعث ثواب ہے، تو بھی تو بیٹھ۔ اس نے کہا تم کھاؤ مسافر، میں بعد میں کھا لوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے گھر میں میری بوڑھی ماں بھی ہے، اور وہ اتنی ضعیفہ ہے کہ خود سے روٹی کا لقمہ چبا نہیں سکتی، لہذا میں پہلے لقمہ چباتا ہوں پھر اسے کھلاتا ہوں، اور جب تک اسے کھلا نہیں لیتا میں خود کھاتا نہیں ہوں، لہذا تم کھاؤ۔ میں ابھی واپس آیا، موسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گیا اندر حجرے میں، اندر جا کے ماں کو کھانا کھلانے لگا۔ جتنی دیر بھی لگی ہو، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، پلٹا وہاں سے، پلٹا تو عجب کیفیت کے ساتھ قہقہے لگا رہا ہے، ہنس رہا ہے، ٹھٹے لگا رہا ہے، جیسے اپنے قابو میں نہیں، اپنے اختیار میں نہیں۔ موسیٰ نے اس کو اس طرح ہنستے ہوئے دیکھا کہ خود کو سنبھال، یہ کس طرح ہنس رہا ہے؟ اس نے کہا مسافر ابھی تم نے کھانا شروع نہیں کیا؟ کہا نہیں شروع کیا، اور اب کھاؤں گا بھی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ جب تک تو بتائے گا نہیں ایسے ہنس کیوں رہا ہے، بتا دے گا تو میں، توجہ چاہ رہا ہوں، بتا دے گا تو میں کھانا کھاؤں گا، تو اس طرح کیوں ہنس رہا ہے؟ اس نے کہا مسافر مجبور نہ کرو، تم کھاؤ۔ کہا نہیں کھاؤں گا، بتانا پڑے گا، اس طرح کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا اچھا رکو، ذرا ہنسی پر قابو ہو تو بتاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے خطبہ اختیار ہوا، وہ مڑ کے کہنے لگا اے مسافر کیا بتاؤں کیوں ہنس رہا تھا؟ کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہا اصل میں لوگ سچ کہتے ہیں، بڑھاپے میں بچپنا پلٹ آتا ہے۔ یہ جو نئی تہذیب کی طرف دوڑنے والے لوگ ہیں اور ماں باپ کو تہذیب گزشتہ کی کہانی سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو سنیں۔ آواز دی اس نے کہ لوگ سچ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں بچپنا پلٹ آتا ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے مسافر، یوں تو میری ماں ہمیشہ مجھے دعائیں دیتی تھی، مگر ان دنوں جب میں اسے کھانا کھلاتا ہوں تو عجیب دعائیں دیتی ہے۔ موسیٰ نے کہا کیسی دعائیں دیتی ہے؟ کہنے لگا کیا بتاؤں مسافر، میں لقمہ چبا چبا کے کھلاتا جاتا ہوں، وہ دعائیں دیتی جاتی ہے یا اللہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنانا۔ ہائے 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 نعرہ حیدری، یا اللہ جنت میں میرے بچے کو موسیٰ کا پڑوسی بنانا، موسیٰ کا پڑوسی بنانا، موسیٰ کا پڑوسی بنانا۔ تم ہی بتاؤ مسافر، کہاں موسیٰ نبی، کہاں مجھ جیسا گنہگار، ان کا پڑوس مجھے ملے؟ یہ کیسی دعائیں کرتی ہے میری ماں۔ موسیٰ اپنی جگہ سے اٹھے، اسے کلیجے سے لگا کے کہا مبارک ہو تیری ماں کی دعا قبول ہوئی، آپ نے میری حیثیت سے بڑھ کے نوازا، مبارک ہو تیری ماں کی دعا قبول ہوئی۔ اس نے کہا مسافر تمہیں کیسے پتا کہ دعا قبول ہوئی؟ آوازی جانتا ہے جس موسیٰ کا پڑوسی ہونے کی دعائیں دیتی ہے
وہ موسیٰ میں ہی تو ہوں۔ آپ نبی خدا جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، کہاں؟ کہا آپ میرے غریب خانے میں۔ ہائے 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 ہائے، فقرہ کہوں آقا کے چاہنے والوں، جب اتنا جاننے کے لیے کہ اس میں کمال کیا ہے، موسیٰ جیسا نبی اس کے گھر جا سکتا ہے، تو ان آنسوؤں کو لینے کے لیے حسین کی ماں ہمارے گھر کیوں نہیں آ سکتی؟ لیکن اب بات یاد رکھیے گا جو عرض کر رہا ہوں، کہ میں ہوں وہی نبی جس کا پڑوسی ہونے کی دعائیں دیتی ہے۔ تو کہا یا نبی یہ خدا واقعہ کیا ہے؟ واقعہ جناب موسیٰ نے بیان کیا کہ میں گزر رہا تھا، مجھے خیال آیا میرا پڑوسی کون ہوگا، اللہ نے تیرا پتہ بتایا، میں صرف یہ جاننے کے لیے کہ تجھ میں کون سا جوہر ہے، کون سی خوبی ہے، کون سی اچھائی ہے، وہ جاننے کے لیے آیا تھا میں، مجھے پتہ چل گیا۔ ماں کی خدمت اور تیرے حق میں اس کی دعائیں، بھئی یہ دو چیزیں ہیں جنہوں نے تجھے یہ مرتبہ عطا کیا۔ واقعہ پڑھ دیا آپ نے، سن لیا، اجازت ہو تو سوال قائم کروں۔ یہ ماں جو اپنے بچے کے لیے دعائیں کر رہی تھی، کیا اس ماں کے لیے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے پوری زندگی میں کوئی لغزش نہ کی، کوئی خطا نہ کی، معصومہ تھی، محفوظہ تھی کہ نہیں؟ عام ماؤں کی طرح دنیا والوں، یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، جب عام ماں کی دعا بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا سکتی ہے، تو حسین کی ماں کی دعا عزاداروں کو جنت کیوں نہیں؟ مادر حسین کی دعا ہمیں جنت کیوں نہیں دلا سکتی؟ اللہ اکبر۔ حسین کی ماں اور دعا کرے تو دلیل، پہلی دلیل حیات نبوت سے دی، اور دوسری دلیل 3 سے 4 منٹ میں حیات امامت سے، اور گفتگو تمام ہے۔ پتہ نہیں کیوں یہ موضوع چھڑ گیا۔ یہ ہمارے انور صاحب نے دعائے امام سید سجاد علیہ السلام، وہ اتفاق سے والدین ہی کے حق میں دعا ہے، تو اس وجہ سے اس طرف ذہن مائل ہوا، اور میں نے اتنی دیر آپ کو زحمت سماعت دی۔ اگر کوئی ایک لفظ بھی آپ کے دل کو چھو کے گزرا ہو تو دعا فرمائیے گا کہ حسین علیہ السلام کی دکھیا ماں مجھے اپنے لال کے مخلص ذاکروں اور مداحوں میں شمار کرے۔ دلیل اول حیات نبوت سے دی، دلیل دوم حیات امامت سے۔ سنیے بات تمام، میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، جواب ضرور دیجیے گا۔ حسین کسے کہتے ہیں؟ تو سارا مجمع یہ کہے گا حسین کسے کہتے ہیں یہ کون جانے۔ حسین وہ ہے جس کے نام کا وسیلہ رسولوں کی دعاؤں کو قبول کرواتا ہے۔ اب تک جن لوگوں نے مجھے دعائیں نہیں دی ہیں، میں ان سے بھی امید دعا رکھتا ہوں کہ بات اپنی عمر خطابت کی ایک نازک تلاش نظر کر رہا ہوں، نازک دلیل نظر کر رہا ہوں۔ حسین کسے کہتے ہیں؟ جس کے نام کا وسیلہ رسولوں کی، آپ لوگ تو نوحے پڑھتے ہیں، مرثیے پڑھتے ہیں، کیا کیا چبھتی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اس میں، تو یہ بات کہہ رہا ہوں میں، اور دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ حسین اسے کہتے ہیں جس کے نام کا واسطہ رسولوں کی دعاؤں کو قبول کروائے۔ آدم کی توبہ نام حسین کے وسیلے سے قبول ہو، نوح کا بیڑا نام حسین کے وسیلے سے پار لگے، موسیٰ نام حسین کے وسیلے سے دریا سے نکلے، یوسف نام حسین کے وسیلے سے کنویں سے نکلے، ابراہیم نام حسین کے وسیلے سے نار نمرودی سے بچے۔ تو ہر نبی
نام حسین کا واسطہ، یا اللہ تجھے حسین کا واسطہ، یا اللہ تجھے حسین کا واسطہ، یا اللہ تجھے حسین کا واسطہ۔ تو حسین اسے کہتے ہیں جس کے نام کا وسیلہ رسولوں کی دعاؤں کو قبول کروائے۔ نام، اب ایک ہے نام، ایک ہے ذات، ایک ہے اسم، ایک ہے ذات۔ اسم اور ہے، ذات اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذات پہلے ہے، اسم بعد میں ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے، تو ذات پہلے ہے، اسم بعد میں ہے۔ تو جب حسین کا نام اسم ایسا ہے کہ رسولوں کی دعائیں قبول فرمائے، قبول کروائے، تو حسین کی ذات کیا ہوگی؟ بس جملہ کہہ رہا ہوں۔ اسم اور ذات کا فلسفہ یہ ہے، نام وہ ہے جو دعائیں قبول کروائے، ذات وہ ہے جو دعائیں قبول کرے۔ ارے کیا ہو گیا دال منڈی کو؟ نام وہ ہے جو دعائیں قبول کروائے، ذات وہ ہے جو دعائیں قبول کرے۔ آپ مولا حسین سے جو مانگیں، راہب نے بیٹے مانگے مل گئے، فطرس نے پر مانگے مل گئے، آپ جو مانگتے ہیں مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب حسین اسے کہتے ہیں جس کے نام کا وسیلہ رسولوں کی دعاؤں کو قبول کروائے۔ میرا سوال ہے امت مسلمہ سے، وہ حسین جس کے نام کا واسطہ رسولوں کی دعائیں قبول کروا دے، اگر وہ حسین خود کوئی دعا کرے تو کیا ممکن ہے اس کی دعا قبول نہ ہو؟ کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، حسین کی دعا قبول نہ ہوگی تو کس کی دعا قبول ہوگی؟ مگر میں نے دیکھا ایسا حسین جس کی دعا رد نہیں ہو سکتی، وہ حسین خیمے میں ام لیلہ کے پاس آیا اور آن کے کہا ام لیلہ اکبر کے لیے دعا کرو۔ اے ام لیلہ، دشمن زیر و سیراب ہے، میرا لال بھوکا پیاسا ہے، لیلہ تم دعا کرو۔ میں نے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ حسین کربلا میں بتا رہے تھے ماں کی عظمت کو پہچانو۔ لیلا نے بال کھولے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، تڑپ کے روئیے گا، چلا کے روئیے گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، ماں نے ہاتھ بلند کیے، بھائی صاحب بی بی نے ایسے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ نے دعا سنی، ام لیلہ کی دعا اکبر کو لے آئی۔ میدان سے کھینچ لائی ام لیلہ کی دعا۔ میں کہوں گا بی بی آپ کی دعا لے تو آئی، مگر اکبر زیادہ دیر آپ کے پاس رہ نہ پائے گا۔ ارے ابھی برچھی لگے گی، ابھی اکبر ریڑیاں رگڑیں گے۔ بلند ہو گئی آوازیں، رونے کو بے قرار ہو گئے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے۔ ویسے بھی یہ ہندوستان کے قدیم شہروں میں ہے، عزا خانے، بارگاہیں، عزادار، ماتمدار، انجمنیں،
مدارس، علماء، خطبہ، شعراء، میں جانتا ہوں ابھی سے شاعروں نے نوحے لکھنا شروع کر دیے ہوں، ابھی سے انجمنوں نے طرز بنانا شروع کر دی ہوگی، ابھی سے مرثیہ خانوں نے بیاض الٹنا شروع کر دی ہوگی، ارے ابھی سے عزا خانے تیار ہونے لگے ہوں گے، گھر کی بزرگ خواتین چین سے بیٹھنے نہ دیتی ہوں گی، کتنے دن رہ گئے حسین کے آنے میں، ارے جلدی پٹ کے صاف کرواؤ، عزا خانے تیار کرو، حسین آنے والے۔ کلیجہ نہ بڑھ جائے تو پوچھوں، ارے جب محرم کے آنے کا آپ کو انتظار اتنا ہے، زہرا کو اکبر کا کتنا انتظار ہوگا؟ واہ غربتا، واہ حسینہ، واہ علیہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا، سوائے غم غریب نینوا کے کیا ہے اکبر۔ سن لیجئے اسی شہزادی کی بات، کیا ہے اکبر؟ ایسا کون سا شہید ہے جسے حسین نے رخصت نہ کیا ہو؟ شاید مجھے دعاؤں کے قابل سمجھیں جو پہلو پڑھ رہا ہوں، ایسا کون سا شہید ہے جسے حسین نے رخصت نہ کیا ہو؟ ارے عباس جیسے بھائی کو رخصت کیا، مگر جانے کیا ہے اکبر کہ جب رخصت کرنے لگے تو کچھ دل کو قرار نہ آیا، بے چینی کے عالم میں طرف آسماں دیکھا، خدا کو گواہ بنایا، معبود تو گواہ رہنا، اب اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں نطق میں رفتار میں گفتار میں میرے نانا رسول خدا کی شبیہ ہے۔ یہ اکبر کے جانے کا کیا قلق تھا دل حسین پر کہ خدا سے مخاطب ہو گئے، معبود تو گواہ رہنا، تجھے گواہ بنا کے اکبر کو بھیج رہا ہوں۔ اکبر کو بھیجنے کا شاید یہ بھی مقصد ہو کہ دنیا جان لی جو قتل کرنے آئے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، اگر یہ مسلمان ہوتے تو رسول خدا کی شبیہ کو دیکھ کے ہم پر ظلم نہ کرتے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس ایک چھوٹی سی روایت مجلس کو تمام کروں سوگوارو، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم میں۔ محبت عجیب ہے، کیا شے ہوتی ہے محبت؟ چلیے نوجوانوں میں ابھی طاقت ہے، یہ بزرگ رات کے اس پہر 12 بجنے والے ہیں، رات کے اس پہر آپ کو سکون سے سونا چاہیے، یہ یہاں بیٹھے ہوئے جاگ رہے ہیں، آپ یہی کہیں گے ہم جاگ رہے ہیں، ہماری پسلیوں میں کوئی درد تھوڑی ہے۔ ارے یہاں تو ایک ایسی بیوی بھی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ اپنے لال کے غم میں شریک ہونے آئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے زہرا بی بی آئے؟ ہم اپنے گھروں میں سوتے رہیں، 1 سے 1.5 منٹ میں مجلس تمام ہے، اگر پڑھ سکا تو نہیں جانتا کب کب روئیں گے۔ مارے گئے اکبر، اجڑ گئے حسین، لٹ گئی ام لیلا، لٹ گئی بانوں کی کمائی، 18ویں بہار راس نہ آئی گیسوں والے کو، شام غریباں 11ویں محرم، آیتوں کے بازو ظلم کی رسیاں، قرآن کے ہاتھ ظلم کی زنجیریں، اسیر ہو گئے۔ یہ دستور ہے کائنات کی آبادی کا، میری طرف دیکھیے گا تاکہ میں لسٹ تمام کروں۔ جیسے یہ بنارس ہے،
آپ یہاں سے غازی پور جائیے، آپ کے قریب کا شہر ہے، تو غازی پور جاتے جاتے وہی صاحب کئی گاؤں پڑیں گے آپ کو، چھوٹے چھوٹے گاؤں. تو گاؤں کے لوگ کھیتی کسانی کرتے ہیں زیادہ تر. تو یہ جس رستے سے اہل حرم کو لے جایا گیا تھا تو رستے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی پڑتے تھے. کچھ عورتیں کھیتوں پہ آئی تھی، ان میں ایک بوڑھی عورت بھی تھی. نینوا کی جانب سے آنے والے رستے پر غبار دیکھا. عورت کہنے لگی یا اللہ خیر کرنا، یہ جنگل سے کون آ رہا ہے؟ یہ نینوا سے کس کا کارواں آ رہا ہے؟ یہ کون سے مسافر ہیں جو ادھر سے آ رہے ہیں؟ تمام عورتیں رک گئیں. غبار کی چادر ہٹی، کارواں نمودار ہوا. عجب شان کا کارواں تھا. آگے آگے نیزوں پر سر، پیچھے پیچھے زنجیروں میں جکڑا امام، اس کے پیچھے بے کجاوا اونٹوں پر نبی زادیاں. نبی زادیاں بیٹھی ہیں. کارواں قریب آیا، عورتوں نے حیرت سے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی. کارواں قریب آیا، لیجئے نیزوں پر رکھے ہوئے سر گزرنا شروع ہوئے. ایک سر گزرا، دوسرا سر گزرا، تیسرا سر گزرا. انہی سروں میں گیسوؤں والے کا سر خاک و خون میں ڈوبا مگر 14ویں کے چاند کی طرح روشن. بوڑھی عورت نے تمام عورتوں کو اکٹھا کیا، کہا ہاتھوں کو اٹھاؤ میں دعا کروں، تم آمین کہنا. یہ کہہ کے اس نے کہا پروردگارا جب یہ جوان مارا گیا ہو، اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو. ارے ناقے سے ام لیلا کی آواز آئی، اے بیویو یہ نہ کہو میں اس کی دکھیا ماں، یہ میرا کڑیل جوان جسے برچھیوں سے مارا گیا. واہ غربتا، لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام. گزارش سورۃ فاتحہ برائے مرحوم و مغفورہ مرحومہ زینب شوکت حسین فاطمہ بنت قاضی قیصر امام صاحب مرحوم، مرحومہ گلنار فاطمہ رومہ صاحبہ بنت سید ذوالفقار حسین عابدی، ان کی ارواح پرفتوح کو ایصال فرما دیں.